السلام علیکم تلکوچینی کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پہ پہنچ گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پہ پہنچ گئی ہیں اور اس ضمن میں پاکستان کے عوام اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مویشیوں کی منڈی کا رخ کیا جا رہا ہے، مگر اس منڈی میں ان کو وہ تمام تر سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی جو فراہم کرنی چاہیے، اور اس موقع پر پورے شہر میں ایک نظام ابتر ہوا ہے۔ ایسی جگہوں پہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں جو غیر قانونی ہے، جبکہ کمشنر کراچی کا آرڈر ہے، میئر کراچی کا آرڈر ہے کہ جناب کہیں نہیں منڈی لگنی چاہیے، اور غیر قانونی منڈیاں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں۔ اس پہ پولیس والا متعلقہ علاقے کے تھانے دار بھی بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ لازمی ان کی نگاہ سے یہ منڈیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں، لازمی وہ بھی اپنا بھتہ بھی وصول کر رہے ہیں، اور جو وہاں جو عام لوگ موجود ہوتے ہیں، جو جس ادارے کی طرف سے وہ منڈیاں لگائی جاتی ہیں، یا کسی طاقتور انسان کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، یا کسی تنظیم کی طرف سے بھی لگائی جا رہی ہے، یا کسی KMC کے کسی بڑے آفیسر کی طرف سے، یا کسی بڑے اس کی اس یقین دہانی پہ لگائی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ حکام کو بھاری معاوضہ فراہم کرے گا بھتے کی صورت میں، تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، مگر اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے گندگی بھی پھیل رہی ہے علاقوں میں، اور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ہر علاقے کشیدہ اس لیے ہیں کہ ٹریفک جام ہوتی ہے، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مار داڑ، گلیاں بند، اور یہ جو منڈیاں لگی ہیں اس سے روڈ جو ہیں، جو چھوٹے روڈ ہیں، سروس روڈ ہیں، کسی علاقے کے روڈ ہیں، یہ منڈیاں آپ کو ناظم آباد میں بھی نظر آئیں گی، یہ منڈیاں لیاقت آباد میں بھی نظر آئیں گی، یہ منڈیاں آپ کو غیر قانونی ہے جو مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں جہاں، یہ غیر قانونی منڈیاں آپ کو یعنی کہ گلشن اقبال میں بھی نظر آئیں گی، سفاری پارک میں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو لگی ہوئی۔ تو یہ کس نے لگائی ہیں؟ یہ ایک سواریہ جملہ ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ میئر کراچی کے لیے بھی اور کمشنر کراچی کے لیے بھی، کہ آخر ایسا کون سے عناصر ہیں جو آپ کی پابندی کے باوجود بھی اس طرح کی منڈیاں لگا رہے ہیں شہر میں، اور اس طرح کی غیر قانونی پرچیاں کٹ رہی ہیں اور بھاری بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی جگہیں ہم شہر میں کس کا ذکر کریں؟ گلشن حدید ہو، ملیر کی ایک بڑی منڈی ہے، وہاں آمد و رفت کا راستہ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، خرید و فروخت آج سے نہیں ہے، پرانی منڈی ہے، مگر اس کے علاوہ چھوٹی منڈیاں راستے میں بنی ہوئی ہیں، کہیں مرے ہالٹ پہ بنی ہوئی ہے، تو کہیں شاہ فیصل میں بنی ہوئی ہے، تو کہیں کورنگی کے برج اترنے کے بعد بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام منڈیاں کس نے قائم کی ہیں؟ یہ جو بنی ہوئی مویشی منڈیاں قربانی کے جانوروں کا، تو لازمی ان سے ٹریفک میں بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور اس میں بھتہ بھی بڑا چل رہا ہے، اس میں پولیس کی ایک غفلت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ غفلت جو ہے، پولیس کے علاوہ جو لوگ مویشی لے کے آ رہے ہیں جانور، ہم نے پہلے بھی اپنے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا، تو ان کو لوٹا بھی جا رہا ہے، اور ان کو ریزن تو لوٹ ہی رہے ہیں، وہاں پولیس والے بھی لوٹ لیتے ہیں، بھتہ بھی وصول کرتے ہیں، اور اگر رات گئے وہ کسی اور جمالی پل کی طرف سے آ رہے ہیں، یا کوئی ایسے راستے سے آ رہے ہیں، ان کو ڈکیت روک لیتے ہیں۔ تو یہ طرح کی جو ہے، یہ اپنی جو وارداتیں کسی صورت میں کم نہیں ہو رہی ہیں، اور پولیس نے بھی عید منانی ہے، ریزن نے بھی عید منانی ہے، سب نے عید منانی ہے، اور یہ جو منڈیاں غیر قانونی جو بنائی ہوئی ہیں، جو مویشی منڈیاں، اس کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے بھی نوٹ کمانے ہیں، لازمی ان کی بھی عید ہے۔ تو یہ عید ایسے منائی جا رہی ہے کہ حرام کے پیسوں سے عید منائی جائے گی، اور اب تو جانور بھی لاتے ہوئے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ مذہبی فریضہ ہے، بھائی اس میں دیکھ سمجھ کے لانا پڑتا ہے، حرام کے پیسے سے کوئی جانور بھی نہیں خریدا جا سکتا، نہ اس کی قربانی جائز ہے۔ بہرحال یہ تو لانے والے کو اوپر یہ اللہ کو منہ دکھائے گا وہی، مگر اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک مذہبی فریضہ کم، شو بازی کا عنصر زیادہ سامنے آ گیا ہے، اور اس میں ایک بچوں کا دل بہلانے کا عنصر بھی سامنے آ گیا ہے کہ بچہ ہمارا خوش ہو جائے گا، بچہ ہمارا کھیلتا ہے جانور سے اور وہ گھما رہا ہے، ایک یہ، اس کے علاوہ ایک مقابلہ بازی جو ہے وہ مقابلے بازی چل رہی ہے معاشرے میں۔ تو اس طرح کی اونچ نیچ معاشرے کی جو ہے وہ بھی ایک اس میں ظاہر ہو رہی ہے، اس قربانی کی، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مذہبی فریضہ اور عید الاضحیٰ ایک عظیم قربانی کی یادگار منائی جاتی ہے جو حضرت اسماعیل سے منسوب ہے، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے،
اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بچے کو مصباح خانے لے گئے ذبح کرنے، مگر اس کی جگہ پہ ایک دمبا آ گیا، جیسے کہ تاریخ میں ہے اسلامی، مگر اس اسلامی فریضے کو اس کی روح کے مطابق عمل کرنے سے اس وقت ہمارے عالم اسلام بالخصوص بر صغیر میں کراچی، بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان، ان علاقوں میں انہیں کہ اس کی ایک وائلیشن نظر آتی ہے، اس کی ایک مذہبی طور پہ اس کو عمل درآمد نہیں، اس میں وہ نظر آتا ہے کہ جو گوشت فریزر میں جمع کریں گے رکھیں گے، یعنی کہ یہ مذہبی فریضہ کم رہ گیا ہے اب، اور دکھاوے کا فریضہ اور ایک یعنی کہ اونچ نیچ کا فرق عوام کو بتانا کہ وہ اتنے کی گائے لے آئے ہو، اتنا شو بازی کا عنصر زیادہ سامنے آ گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور جب عبادت میں وہ آ جائے تکبر کا ایلیمنٹ یا اس میں ریاکاری آ جائے تو ریاکاری والی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنی قربانی جو انجام دیں، تمام عالم اسلام، تمام بالخصوص ہمارے عوام، وہ اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے کریں اور اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں، اور کوشش کریں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی حلال کی کمائی سے قربانی کریں، اور کسی کا حرام کا ایک روپیہ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ بہرحال یہ فریضہ تمام عالم اسلام کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے چینل کی جانب سے عید الاضحیٰ کی قبل از وقت مبارکباد دیتے ہیں۔